کہ اگر ہم اس ہدف اور مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں کہ امام نے اپنے آپ کو کس چیز پر قربان کیا ہے، کون سی ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کے لیے حسین جیسا اپنی قربانی دے رہا ہے۔ یہی عزاداری ہے، یہی مقصد ہے، یہی مجلس ہے۔ اسی کو بہرحال سب علماء آتے ہیں، شاعر آتے ہیں، مرثیہ خان، نوے خان اپنے طریقے سے یہی میسیج آپ کو اور ہمیں تذکر کی، ہم نے یہ ساری باتیں سنتے ہیں، ہم ان ساری باتوں کو جانتے ہیں۔ اصل تو یہ نوکری ادا کرنی ہے، اور اسی نوکری ادا کرنے ہی میں انسان کو اس مقصد کو آپس میں طے کر کر اس مقصد کی طرف پوری کمیونٹی کو، پوری قوم کو بڑھنا ہے۔ اگر ہم اس طرف نہ بڑھیں جس کے لیے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچے، اور اگر ہم اس کو اگنور کر دیں، مجلس میں آئیں، سنیں، گھر چلے جائیں، گھر جا کر زندگی میں حسینیت نہ ہو، گھر جا کر ہماری ماؤں بہنوں کی زندگی زینبی نہ ہو، زینبی کردار اگر گھروں میں نہ ملے تو کیا صرف مجلس کے لیے تھے؟ کیا یہ مرثیہ ماتم یہ صرف مجلس کے لیے تھا؟ آئے زینب، آئے زینب، یا اس لیے تھا کہ گھروں کے اندر مائیں حضرت زینب بنتی تاکہ وہ بھی اپنے اون و محمد کو تیار کرے اور اپنے وقت کے امام پر قربان کرے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ظاہر ہے اسی معاشرے سے انسان کا تعلق ہے، اور جتنی لوگ توقع رکھتے ہیں اتنے لوگ زیادہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہم سنیں، وہ سنیں، جس کا دل سننا چاہتا ہے وہ سنایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کانوں کو بہت سی باتیں بری لگیں، ہو سکتا ہے کانوں کو بری لگے، کیوں؟ کیونکہ کانوں کو عادت نہیں ہے بہت سی چیزیں سننے کی، لیکن دل تشنا ہے، سننا چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند دن جو خدا نے مجھے توفیق دی ہے، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو بہت اچھی نہیں لگے گی، یعنی ہو سکتا ہے آپ بہت خوش نہیں ہو، آپ بہت واہ واہ نہیں کریں۔ میں بھی پوری کوشش خدا کی بارگاہ میں کرتا ہوں کہ پروردگار وہ ادا کروا جس سے امام راضی ہو، کیونکہ نہ بانی تو کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا آپ سے، ٹھیک ہے، اس کو تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہے۔ آپ بولے بزرگ راضی ہو جائیں، بزرگ کبھی ہو سکتا ہے راضی نہیں ہو، آپ بولے بچے راضی ہو، بچے بولے ہم بھی راضی نہیں ہیں، جوان، تو آپ ان سب کی رضا کو ڈھونڈنے کے چکر میں نا اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے مجلس کے اندر، اور پھر آپ مجلس پڑھ کے چلے بھی جائیں گے، پبلک بولے کہ بھئی بڑا مزہ آیا۔ عزیزان محترم، مجلس مزے کے لیے نہیں ہے، مجلس مزے کے لیے نہیں ہے، مجلس آپ یاد رکھیں اس کا اصلی صاحب وقت کا امام ہے۔ اگر اس مجلس سے اٹھ کر ایک قدم بھی امام تک بڑھا تو سمجھ لیں کہ میں سید الشہداء کے مقصد پر قدم بڑھا رہا ہوں۔ کربلا ہے یہی، یعنی آپ کربلا کا واقعہ بیان کریں، کربلا کا ذکر کریں، کربلا میں کون سے کردار ہیں؟ کربلا کا جب آپ ذکر کریں گے تو کرداروں کا ذکر کریں گے، تو کربلا میں کون سے کردار ہیں؟ اور دو ہی کردار ہیں، ایک حسینی ہے، ایک یزیدی ہے۔ اور جب آپ حسینی کردار ادا کریں گے تو وہ کردار کیا تھے؟ وہ گھوم رہے تھے کس کے گرد؟ امام کے گرد۔ تو میں دیکھوں میں آج کے دور کے اندر گھوم رہا ہوں امام کے گرد یا نہیں؟ اگر نہیں گھوم رہا تو خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ میں خدا نخواستہ امام کے مقابلے میں نہیں، میں غافل ہوں، میں غفلت میں ہوں۔ یہ غفلت ہی خطرناک ہے۔ یہ غفلت کیوں ہے؟ غفلت کسے کہتے ہیں؟ خوب انسان سو رہا ہو، یا انسان کو آواز نہیں آ رہی، یا انسان کو نظر نہیں آ رہا، یہی آپشن ہو سکتے ہیں۔ اچھا نظر کہاں نہیں آتا؟ جب آنکھیں بند ہو۔ آواز کب نہیں آتی؟ جب انسان سو رہا ہو۔ اب آپ بولتے رہے اس کو اٹھو اٹھو، بھائی سو رہا ہے کہاں سے اٹھے گا؟ اچھا ایک سو رہا ہو اور ایک سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو، اس کو تو آپ اٹھاتے رہے وہ اٹھے گا ہی نہیں۔
تو جب قوم سو رہی تھی تو یہ زہرا کا لال اس سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کربلا آیا. اور اگر آج بھی قوم سو رہی ہو تو کون بیدار کرے گا؟ کون؟ مجھے آپ بتا دیں. کوئی میسج، کوئی کتاب، کوئی اسکول آف تھاٹ سوائے حسینیت کے کون سا مکتب ہے جو قوموں کو بیدار کرے گا؟ اور اسی بیداری ہی سے تو مشکل ہے یہ جو آپ کو آج فرقہ واریت اور پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ ان کو مشکل ہے اصل میں. کس سے؟ حسینیت سے. کیوں؟ کیونکہ یہ بہرحال بیدار کرتے ہیں، یہ قوموں کو بیدار کرتے ہیں اور یہ حق کی بات کرتے ہیں. اب جب یہ حق کی بات کریں گے تو وقت یزید کو للکاریں گے. وقت یزید کو للکاریں گے تو پہلے وقت یزید کو اس کے چہرے سے بے نقاب بھی اتاریں گے. جب اس کو بے نقاب کریں گے دشمن کو سارا مسئلہ یہی ہے کوٹڈ، چلو شوگر کوٹڈ، اوپر سے کور لگا کے. اور اس کے لیے کیا کیا انہوں نے کہ اب اس بیداری کو کیسے روکیں. سب کر لیا ہے انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں جو کر سکتے تھے. آپ لوگ گھبرائے نہیں ابھی جو کچھ ہو رہا ہے. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ پہلے میڈیا تھا نہیں، اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. ابھی آپ کے ہر گھر میں میسج آ رہا ہے تو آپ کو یہ ہو گیا. کچھ نہیں ہونے والا. جس کا صاحب زندہ ہو ان کو ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا. گھبرانے کی ضرورت نہیں یار. گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہوگا؟ کربلا ہوگی، کربلا ہوگی نا. کربلا کر لو. کر لو. اس سے بڑھ کے اور کیا کرو گے؟ کربلا کر لو. جو بچپن سے بچہ یہ سن رہا ہو 6 ماہ کے بچے کو تیر لگا، اسے ڈراؤ گے؟ اسے خوف کرو گے موت کا؟ جو اپنی گردنیں کٹوا کے خود حرم کو بچا سکتے ہیں. بچوں والی باتیں ہیں ساری. خواب. ڈرامہ کچھ اور ہے، چھپانا چاہ رہے ہیں. اصل آپ بھی بیدار ہوں. آپ بھی چھوٹی چھوٹی فیس بک کی پوسٹوں پہ دھیان نہ دیا کریں، نہ جواب دیں. کسی کو اس قابل ہی نہ سمجھے جواب دیں. کسی کو اتنے آپ حیثیت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے عزیزان محترم میں پھر بات کہتا ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں، وہ شاعر جاوید اختر کہتے تھے بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی. پھر میں جب کہتا ہوں تو پھر دور تلک جاتی ہے، لگتی ہے بڑی دور دور سے. اس لیے کہتا تھا، شروع سے کہتا ہوں. اور لوگ برا بھی بناتے ہیں، سازشیں بھی کرتے ہیں، پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرتے رہیے، وہ ٹینشن نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے علماؤں کو سمجھیں، نظام مرجیت کو سمجھیں. وہ دور اندیش تھے، وہ دور اندیش ہیں. تبھی انہوں نے پہلے ہی فتوے دیے تھے کہ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کریں. اور ہمارے ہاں ارے یہ کیا، ارے تبرہ بند کرائیں گے، کرو. کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ سمجھنے کی کوشش کریں. ملک کی سالمیت کی بات ہے. جب آیت اللہ عظمی سستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہمارے نفس ہیں، آپ احترام کریں ان کا جو انہوں نے کہا ہے. جو مسلمات ہیں اس میں کمپرومائز نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ یزید کو بھی، تو بھائی پھر آپ تو خود توہین کر رہے ہیں. کس کی؟ خود اب صحابیوں کی توہین کر رہے ہیں.
اگر نواسے نہیں آپ کو نظر آتے تو صحابی تو ہیں، اور کیسے صحابی ہیں وہ جو دوش پیغمبر پہ کون ہے؟ کوئی صحابی دکھا دو جو دوش پیغمبر پہ بیٹھا ہو. کون سا صحابی ہے کہ جب رسول سجدے میں تھے اور ان کے اوپر آ کر وہ بیٹھ گئے؟ یہ کچھ تو مطلب اتنی تو سامنے بچے میں بھی عقل ہوتی ہے کہ کمپیریزن کرتے ہوئے خیال رکھتا ہے. تو اصحاب کا احترام سب کے اوپر ہے، کریں، لیکن ازدانی محترم ازلاری کو ڈسٹرب نہیں کرے. یہ ویسے بھی بہت شدید ہوتی ہے، اس کے سامنے جو بڑا ریلا آیا وہ بہا دیا جائے گا.